یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے قدر کا. تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو، ایویلویٹ کرنا، کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا. اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. مثلا چھوٹی سی چڑیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے. انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا. مشین بنا کر ہوائی جہاز میں اڑ جائے، خود تو نہیں اڑ سکتا. تو یہ ہر نوع کی ایک تقدیر ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کے بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. ہر انسان کو دو چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی دخل نہیں. اسے والدین کی طرف سے جینز مل رہے ہیں، اس کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے. پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہوں گے. ان دونوں سے مل کر شاکلہ بنتا ہے. قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے. شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو. آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھالنی ہے تو پہلے لکڑی کا پاٹرن بناتے ہیں. ہمارے مصری لوگ پاٹرن کہتے ہیں اس کو. اسے آپ پیٹرن سمجھیے تاکہ اس میں آپ نے لوہا پگھلا کر ڈالا تو اسی کے مطابق ڈھل گیا. تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جینز سے اور اس کے انوائرمنٹ سے بنا ہے، اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا. اگر کسی کے شاکلہ میں 100% نیکی کا اللہ تعالی نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے 40% کی ہے، وہ مارا گیا. جس کے اندر رکھی 50% دی، اس نے 40% کر لیا، کامیاب ہو جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. Every individual will be judged according to what was given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something. No. There is no predestination. It's only pre-knowledge. اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو، اما شاکرا و اما کفورا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا اختیار کر لے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے. یہ پری نالج ہے اللہ کا، پری ڈیسٹینیشن نہیں. اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے. ہاں وہ لمیٹیشن جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نیکی اور بدی، خیر اور شر، حق و باطل کا چوائس آپ کو دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. This free will is with you and you will be adjudged on the basis of this free will. البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی، کامیاب، چاہے وہ مقدار میں کم ہو. اب جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیش العسرہ ہے، ساز و سامان چاہیے، اب لاؤ پیسے پیش کرو. حضرت ابوبکر نے اپنا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا. پوچھا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ کچھ نہیں چھوڑا. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اللہ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت. ایک غریب انصاری، اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں وہ کنویں سے پانی کھینچ کر باغ کو سیراب کیا. صبح کو اسے کچھ کھجوریں مل گئیں اجرت کے طور پر. اس نے آدھی لا کر اپنے بال بچوں کو دے دی، گھر کا نفقہ، نان نفقہ شام تک کے لیے. آدھی حضور کے سامنے لا کر رکھ دی. جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخر اڑایا. ہاں جی ہاں، بغیر ان کھجوروں کے تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا، یہ تو بہت. حضور نے کیا کہا؟ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے. تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر، بلکہ ایوری انڈیویجول اس کے